میری ذمہ داری، میری ذمہ داری، میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ تعالی آمد رمضان ہے، جس ماہ محترم کے لیے ہم نے بلکہ عاشقان رسول نے سال بھر یہ دعا کی، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اے اللہ ہمیں رمضان سے صحت و عافیت کے ساتھ ملا دے۔ ان کی دعائیں مستجاب ہوئی اور ماشاءاللہ رمضان نصیب ہوا، جس کی ہر گھڑی رحمت بھری، ہر آن رحمتوں کی چھما چھم برسات۔ کیا بات ہے رمضان کی۔ اور ناظرین، آج سے ہم ایک سلسلہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں، بلکہ آج کا پہلا سلسلہ، پہلا پروگرام ہے میری ذمہ داری۔ اس میں ہم مختلف جہتوں پر غور کریں گے، مختلف سمتوں پر غور کریں گے، کس کی کیا ہوگی ذمہ داری، کس نے کیسے نبھانی ہے ذمہ داری۔ آپ ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے گا، انشاءاللہ تعالی عز و جل بہت سارا علم حاصل ہوگا۔ ویسے آج پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چلے کچھ اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، نیت المؤمنی خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سب سے پہلی، سب سے اچھی، سب سے بڑی نیت کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، ہر عمل ہم نے اللہ پاک کے لیے کرنا چاہیے۔ کوئی عمل کسی غیر کے لیے نہیں ہو، صرف اللہ پاک کے لیے ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ تو آج کا پروگرام بھی ہم سنیں گے تو اللہ کے لیے سنیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت سے ثواب پائیں گے۔ ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ ذمہ داریوں کا دائرہ ویسے تو بہت بڑا ہے، بہت ہی وسیع، بہت ہی وسیع ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے، یہاں ہر جگہ اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار تھوڑا فرصت ملی تو کل کر لیں گے، کل فرصت نہیں، اور زیادہ مصروفیت ہے۔ کیوں؟ ذمہ داری کا دائرہ بڑھ جائے گا اور مصروفیات اور زیادہ ہو جائے گی، اور زیادہ بیزی ہو جائیں گے۔ جیسے بتاؤں، جب بچے ہیں تو کچھ اور مصروفیت ہے، ذمہ داری اسے پڑھائی کی، کمانے کی نہیں ہے۔ بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد، اب پڑھائی ختم ہو گئی ہے، جاب تلاش کرنی پڑے گی یا کئی بزنس شروع کرنا پڑے گا، گھر والوں کی اور اپنی کفالت کا ذمہ ہوگا۔ پھر اگر شادی ہو گئی تو شادی کے بعد جو ہمارے نکاح میں آئی اس کی ذمہ داری بھی ہم پر بنتی ہے۔ اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی ہماری بنتی ہے۔ تو یوں دیکھیں آپ کہ جس طرح سے ہماری عمر بڑھتی ہے، ذمہ داری کا دائرہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، مصروفیت کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہر آن گویا کہ ہمارے لیے ذمہ داری، ذمہ داری، ذمہ داری۔ کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ایک ذمہ داری ہم نے نبھانا ہے۔ بچپنے میں ایک ذمہ داری نبھانا ہے، جوانی میں ایک ذمہ داری نبھانا ہے، بڑھاپے میں بھی ایک ذمہ داری نبھانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ ایک اولاد ہوتے ہوئے آپ پر ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، یہ سیکھنا ہم پر ضروری ہے۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہے، یہ سیکھنا، اسے ادا کرنا ہماری بڑی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اسی طرح سے اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ پر اولاد کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے کیا کیا حقوق ہمارے دین نے بیان کیے، اس کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اگر دیکھیں گے، اگر آپ بڑے بھائی ہیں یا بڑی بہن ہیں تو اب آپ کی ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہ سیکھنا بھی، اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ شوہر ہو یا بیوی ہو تو ازدواجی زندگی، ایک شادی شدہ زندگی میں آپ کی ذمہ داری آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ کس طرح سے رول پلے کریں گے، یہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی کلاس میں یا چاہے مدرسہ لے لے، چاہے اسکول لے لے، آپ ٹیچر ہے تو ایک ایز اے ٹیچر آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو ایک سماج میں ایک ناگرک کی ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔
ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہیں، نیبرہوڈ کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا کیا بنتی ہیں۔ وہ ذمہ داریوں کا دائرہ دیکھا جائے تو یہ چھوٹا نہیں، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، اب رمضان المبارک میں روزے ہم نے رکھنے ہیں، جیسے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہوگا ہم نے کہ کوئی ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے، کسی کی یا سحری وہ افطاری کا انتظام ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک اخلاقی فریضہ گویا کہ کہلاتا ہے کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہیں کہ ہم نے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ ناظرین، یقین مانیں، اگر آپ اور میں ہم سب مل کر اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے لگ جائیں تو تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ایک پرامن سوسائٹی بن جائے گی، ایک بہترین محلہ بن جائے گا، ایک بہترین گاؤں یا شہر بنے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، شہر شہر اور گاؤں گاؤں مل کر ہی ملک بنتا ہے۔ ایک بہترین ملک بننے میں اور ملک کی بہترین تعمیر میں ہم کہیں نہ کہیں اپنا حصہ نبھا سکتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کیا ہے میری ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ لگے رہنا پڑے گا۔ میری ذمہ داری اس سلسلے میں تو آپ انشاءاللہ تعالی کل بھی، اس کے بعد والے دن، اس کے بعد والے دن بھی اسی ٹائم پر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہ ذمہ داری کے حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ اس کو دی جانے والی ذمہ داری میں وہ کس قدر اپنے اندر احساس رکھتا ہے، ذمہ داری ادا کرنے کا احساس کیسا رکھتا ہے، ذمہ داری پوری کرنے کا احساس کیسا رکھتا ہے۔ گویا کہ جس کے پاس احساس ذمہ داری ہوگا وہ معاشرے میں عزت پائے گا۔ اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ذمہ داری کا احساس ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس احساس کے لیے جو چیز مانے بنتی، رکاوٹ بنتی، اس سے دور ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہر ایک ہم میں سے اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا اور اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا تو لڑائی جھگڑے سے ہمارا محلہ، ہمارا گاؤں، دنگے فساد، پرابلم، تو اس ساری چیزوں سے بچیں گے۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری نبھا لے۔ جیسے آپ دیکھ لیں، یہ ٹریفک قانون کے حوالے سے دیکھ لیں، سگنل توڑ کر جاؤ گے تو کسی نہ کسی کا حق ٹوٹے گا یا ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوگا، ہماری وجہ سے کوئی پریشان ہو جائے گا، معلوم نہیں کیا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو سگنل کے پاسداری، اگر ہم بائک پر ہے تو ہیلمٹ پہننا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر کار میں ہیں تو سیٹ بیلٹ لگانا یہ ہماری ذمہ داری۔ کچھ لوگ یوں انداز ہوتا ہے کہ پولیس سامنے کھڑی ہے، بھائی چلو ہیلمٹ لگا لیتے ہیں، پولیس سامنے ہے، چلو بھائی بیلٹ لگا لیتے ہیں، سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ پولیس کے لیے بیلٹ کیوں لگا رہے ہو آپ؟ یہ پولیس کے لیے ہیلمٹ کیوں لگا رہے ہو آپ؟ یہ پولیس والے ہم کو کیوں پکڑتے ہیں کہ بھائی تیری جان کا خطرہ اگر ہیلمٹ نہیں پہنے گا، تیری جان کا خطرہ اگر تو اگر سیٹ بیلٹ نہیں لگائے گا، تو یہ سیٹ بیلٹ لگانا، یہ ہیلمٹ پہننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ اگر تھوڑا سا ٹائم دے کر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں تو ہماری جان کی بھی حفاظت ہوگی، دوسری کے جان و مال کی بھی حفاظت ہونے کی امیدیں بڑھ جائے گی۔ اور یاد رکھیں، جو شخص سست ہوتا ہے، کام چور ہوتا ہے، وقت ٹالنے والا ہوتا ہے، اس کا معاشرے میں کوئی بھلا، کوئی خیر نہیں چاہتا ہے، اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دکھتا ہے۔ کام دینا بھی ہو تو بہت مجبوری کی صورت میں، کوئی نہیں ملتا ہے تو اس کو دیا جاتا ہے، ورنہ کام اسی کو دیا جاتا ہے جو اپنے کام وقت پر کرتا ہے۔ ذمہ داری نبھانے کے لیے سب سے اہم چیز، ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے سب سے اہم چیز جو کہلائے گی وہ ہے احساس۔ جی ہاں، وہ ہے احساس، کہ جس میں احساس ذمہ داری ہوگی اور نمایاں کام کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کسی بھی کام کرنے کے لیے اس کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب مقصد سمجھ میں آ جائے گا، بندے کے اندر احساس پیدا ہو جائے گا، یہ دونوں چیزیں مل جائے گی، احساس ذمہ داری اور مقصد کا سمجھنا، اور بندہ اس پر عمل کرتا چلا جائے گا، سٹرگل کرے گا، کوشش کرے گا، ایک وقت وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا، اور کامیابی اس کے قدم ضرور چومتے ہوئے نظر آئے گی۔ ہر معاملے میں دیکھ لیے، ہر کسی کے معاملے میں، آپ بزنس میں دیکھ لیجیے گا، مقصد کو سمجھے، اس کا احساس دل میں رکھے۔ ازدواجی زندگی دیکھے، مقصد کو سمجھے، اس کا احساس دل میں رکھے۔
بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے، اس کا احساس، اس کا مقصد ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جاب کر رہے ہیں آپ، تو جاب کرنے میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ کے اندر احساس ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بزنس مین کو دیکھیں گے جو بالکل ذمہ داری کے ساتھ، ایک احساس کے ساتھ بزنس کر رہا ہوتا ہے، وقت پر شاپ پر آ رہا ہوتا ہے، وقت پر دکان بند ہو رہی ہوتی ہے، مال پراپر رکھ رہا ہوتا ہے، سٹینڈرڈ اس کا اچھا ہو رہا ہوتا ہے، وہ کسٹمر سے بہت اچھے سے بات کر رہا ہوتا ہے، سہولت دے رہا ہوتا ہے، تو جس کو یہ احساس ہے کہ یار یہ دکان میری ہے اور میں نے اس کو ترقی دلانا ہے، تو اس کے لیے وقت پر آنا کرنا، یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی وہ کرنے والا بن جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا اس کی دکان تھوڑے ہی دنوں کے اندر بڑی مشہور ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک امپلائی کے طور پر دیکھ لے کہ امپلائی اگر کوئی کام پر کسی کے یہاں ہیں، اگر اس کو اس ذمہ داری کا احساس ہے کہ میرے باس نے، میرے سیٹ نے، مجھ پر جو حاکم ہیں اس نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے اور میں نے اینی ہاؤ اس کو پورا کرنا ہے۔ جب ایک امپلائی پوری جان لگا کر اپنے کام کو پورا کرتا ہے تو اس سے بڑا اس کا مینیجر ہو، باس ہو یا اس کا نگران ہو، جو بھی ہو، وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی ترقی ہوتی چلے جاتی ہے۔ ذمہ داری کا احساس تھا، وہ ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر سستی کاہلی کا شکار ہوگا، اگر وہ توجہ نہیں دے رہا ہوگا، تو پھر اگر اس سیٹ کو، اس باس کو، اس مینیجر کو ہماری جگہ کوئی اور بندہ اچھا مل جائے تو ہمیں رخصت کر دے گا، چھٹی دے دے گا اور کسی اور کو انتخاب کر لے گا۔ اچھا، اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، مینیجر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے شخص کو کمپنی سے فارغ کرنا جو کمپنی کا مال تو لیتا ہے، کمپنی کو رزلٹ نہیں دیتا ہے۔ تنظیم و تحریک کا فرد تو بنا لیکن رزلٹ وہ نہیں دیتا ہے۔ تو تبدیلے تبادلے دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر ان کے تبادلے اچھے ہوتے ہیں، اچھی جگہ پر ہوتے ہیں، ان کو اونچا لایا جاتا ہے جن کے اندر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ ہمارا پیارا دین کامل اکمل ہے۔ اس نے وہ رہنمائیاں ہمارے لیے کر دی ہے کہ اللہ اللہ اللہ۔ ایز اے مسلم ہم دیکھیں قرآن کریم کی طرف، ہم دیکھیں احادیث مبارکہ کی طرف، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں نہیں ملی۔ آئیے اس ذمہ داری کے حوالے سے میں قرآن کریم کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ، کہ سورہ مؤمنون آیت نمبر 115 میں کیا خوب ہے میرے پیارے پروردگار کا ارشاد فرماتا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ورنہ دنیا اور جہان میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو جتنے اہم منصب پر ہوگا، جو جتنے اہم منصب پر ہوگا، اس کی ذات میں احساس ذمہ داری اتنی زیادہ ہونا چاہیے، ذمہ داری کو نبھانے کا احساس اتنا زیادہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ اپنے منصب سے وفا نہیں کر پائے گا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا تو عمر سے مواخذہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ خلافت ہے، امیر المؤمنین ہیں، ان کی ذمہ داری میں آتا ہے ساری پرجا کا خیال رکھنا۔ اب یہ ڈر رہے کہ میری پرجا میں سے ایک شخص بھی اگر پریشان ہوتا ہے، شخص تو چھوڑیے گا، اگر کوئی جانور بھی پیاسا مر جاتا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن اگر یہ پوچھے گا کہ تیری خلافت کے دور میں ایک بکری کا بچہ نہر کے کنارے مر گیا، میں کیا جواب دے پاؤں گا۔ یہ تو ان کا بہت زیادہ خوف خدا ہے۔ یہ چیز وہ جو رلا رہی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ذمہ داری کا احساس ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو فرمایا کہ میرے لیے 2 نیک بندے تلاش کرو۔ چنانچہ 2 حضرات جو متقی اور پرہیزگار تھے وہ لائے گئے تو آپ نے ان سے التجا کی، میرے ہر کام پر نگاہ رکھیے، جب مجھے کوئی غلط کام کرتے ہوئے آپ دیکھو تو مجھے خبردار کر دیجئے
اور رب تعالیٰ کی یاد دلا دیجئے۔ یہ ہے ذمہ داری کا احساس کہ میں کام کر رہا ہوں لیکن مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اگر غلطی ہو رہی ہے تو میرے پاس بتانے والے موجود ہو، آلریڈی پہلے سے انہوں نے انتخاب کر کے رکھا کہ 2 ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا جو میری ایکٹیویٹی پر نظر رکھیں۔ اگر میں کوئی رانگ ڈیسیزنز لے رہا ہوں، میں کچھ غلط کام کر رہا ہوں تو مجھے روک کے بھائی جان آپ کچھ غلط کر رہے دوبارہ غور کر لیجئے گا۔ یہ اسی شخص میں پیدا ہو سکتا ہے جس کو ذمہ داری کا احساس ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ ہمارے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے، بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ بہت روئے۔ آپ سے رونے کا سبب پوچھا، کیوں روتے ہو؟ تو عرض کیا مجھے اس ذمہ داری کا بڑا خوف آتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا آپ کے دل میں مال و دولت کی محبت کتنی ہے؟ تو ارشاد فرمایا بالکل بھی نہیں۔ تو عرض کی گئی اے امیر المؤمنین پھر خوف زدہ نہ ہو، آپ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ، امیر علیہ سنت کیا پیاری دعا کرتے ہیں، میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے، مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مال و دولت سے۔ اے ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ منصب بڑا ہو، دل میں دنیا کا لالچ ہو، مال اور دولت کی لالچ ہو تو پھر وہ منصب سے وفا نہیں کرتا۔ اس کی توجہ جیب پر ہوتی ہے، اپنی تجوری پر ہوتی ہے، مال بھرنے میں لگا ہوا رہتا ہے۔ رعایا اپنے ماتحتین کا وہ خیال نہیں کرتا۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس کے دل میں مال و دولت کی محبت ہوتی ہے، اور جس کے دل میں مال و دولت کی محبت نہیں ہوتی وہ نہ لالچ میں آتا ہے، نہ کسی کی آفر قبول کرتا ہے، نہ کبھی رشوت لیتا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری پوری 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 نبھا رہا ہوتا ہے، اور خلق خدا اور عوام کو، لوگوں کو اپنی ذات سے، اپنے منصب سے، اپنے پوزیشن سے، اپنی پوسٹ سے وہ فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کریں کہ ہم ذمہ داری نبھانے والے، ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے والے بن جائیں۔ یقین مانیں اے ناظرین، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہر حال میں ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ اگر آپ فیملی لائف یا میاں بیوی والی زندگی وہ اگر آپ کامیاب گزارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہمیں اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اپنی ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا، تب جا کر کامیابی ہم کو ملے گی۔ بیوی اپنی ذمہ داری نبھائے، شوہر اپنی ذمہ داری نبھائے، گھر اچھا چلے گا۔ باپ اپنی ذمہ داری نبھائے، ماں اپنی ذمہ داری نبھائے، اولاد اپنی ذمہ داری نبھائے، تو یہ ذمہ داریاں نبھانے سے کامیابی مقدر ہوتی ہیں۔ وہی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 8 میں اللہ پاک کا بڑا پیار ارشاد ہے، فرماتا ہے میرا رب اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے ذمے لیتا ہے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، گفتار سے ہو یا کردار سے، اس کا پورا کرنا مسلمان کی امتیازی شان ہے۔ جب مسلمان کی یہ امتیازی شان ٹھہری تو شان کے مطابق ہی ہمارا کام ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر 2 قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، بنتی ہے، ایک دینی اور دنیاوی۔ دینی ذمہ داری کی مثال کچھ اس طرح سے لے، 2 حقوق ہم پر ہے، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد، ایک اللہ کے حق اور ایک بندوں کے حق، یہ 2 حقوق ہم پر ہے۔ اب حقوق اللہ کیا ہے؟ جیسے 5 وقت کی نمازیں اپنے وقت پر ادا کرنا، ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح سے جب حج کا موسم آ جائے، حج فرض ہو تو حج کی ادائیگی، روزے فرض ہو تو روزوں کی ادائیگی، جو فرض علوم ہم پر فرض ہوتے چلے جائیں ہم نے ان کا سیکھنا یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ بندوں کے حقوق، دوسرا حق ہے بندوں کے حقوق۔ ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہے؟ ماں کا اولاد پر، اولاد کا ماں پر، اسی طرح سے باپ
اولاد پر، اولاد کا باپ پر، سوسائٹی کے ہر فرد کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے اس کا جاننا ضروری ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو جس کا جو حق ہے ہم کو وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی مرضی ہی، مشیت ہی ایسی ہے کہ اگر بندے کا حق پامال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کا حق پامال ہوا وہ معاف نہیں کرتا۔ لہٰذا بہت زیادہ سنجیدگی سے، بہت زیادہ سیریس ہو کر ہم کو یہ غور کرنا ہوگا۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم نے اینی ہاؤ پورا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اور ایک ذمہ داری ہم پر بنتی ہے جو ہمارے آخرت سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے، وہ ہے گناہوں سے بچنے کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، فرض و واجبات کی بعد اگر ہم نیکیوں کی بات کرتے ہیں، فرض اور واجبات کے علاوہ جو نیکیاں ہیں اس کی بات کرتے ہیں، وہ نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا، دونوں میں سے افضل کیا ہے؟ تو علماء نے ہمیں یہی فرمایا کہ گناہوں سے بچنا یہ افضل ہے۔ اچھا، اگر گناہوں سے ہمیں بچنا ہوگا تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ بھائی جان گناہ ہے کیا چیز۔ اگر گناہوں کی معرفت نہیں ہے، گناہ کی پہچان نہیں ہے، بہت زیادہ چانس ہے کہ ہم گناہ کر بیٹھے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم راستے سے جا رہے تھے تو راستے میں ملے بھائی کیا وہ 100 روپے کے 100 روپے کے نوٹ کا ایک بنڈل مل گیا جو 2-4 ہزار پر مشتمل ہوگا۔ ہم نے اٹھایا، کہا یار کوئی بھی آ کر لے کر چلا جائے گا، اٹھا لیا اور کسی غریب کو دے دیا، یا مسجد کے چندے کے پیٹی میں ڈال دیا یا مدرسے کی پیٹی میں ڈال دیا، اور اپنے تو خوش ہو رہے کہ چلو ہم نے کچھ اچھا کام کر لیا۔ اچھا کام نہیں کیا۔ اب وہ اٹھایا، وہ لقطے کے مسائل میں آ گیا۔ لقطے کے مسائل کیا ہے اس کو بھی آپ کو کسی عاشق رسول عالم دین سے پوچھنا پڑے گا۔ اب یہ اٹھایا تھا، اب لازم بن گیا تھا کہ اب جس کا مال ہے اس تک پہنچا ہے، اب کب پہنچا ہے، کیسا پہنچا ہے، اگر وہ نہیں ملتا ہے تو کیا کرنا ہے، اور کب کس کو کیا دینے کی اجازت ہوگی، اس کے پورے مسائل ڈیٹیل ہے اس کو علماء دین سے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ فقط یہاں اتنا بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس رقم کو اٹھا کر ہم نے نیک کام سمجھ کر کسی غریب کو دے دیا، وہ نیک کام نہیں رہا جناب، وہ گناہ ہو گیا۔ تو دیکھیں یہاں گناہ کی پہچان نہیں تھی، تو اب یہ نیک کام سمجھ کر گناہ والا کام کر ڈالا اور اس کو نیکیوں پر ہم قیاس کر رہے ہیں، یہ تو درست نہیں ہوگا۔ اس کے لیے گناہ کیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اگر نہیں جانیں گے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ ہم گناہوں میں جا پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 باطنی قوتیں عطا کی ہے، ایک عقل اور دوسری شہوت۔ پھر ان دونوں قوتوں کے کچھ مددگار مقرر فرمائے ہیں۔ پہلی قوت یعنی عقل کے مددگار ہیں انبیاء کرام، فرشتے اور نیک لوگ، اور دوسری قوت شہوت کے مددگار ہے شیطان، نفس اور برے لوگ۔ عقل کا نور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان اگر عقل کی بات مانتا ہے تو وہ اسے تقوی، پرہیزگاری کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر اس شہوات اور خواہشات کی بات مانتا ہے تو وہ اسے گناہوں کی طرف، فسق و فجور کی طرف لے کر جاتی ہیں، کیونکہ انسان کی ذات میں تقوی اور فسق و فجور دونوں کی پہچان اور سمجھ رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دوسری بات کو اس کی نافرمانی اور گناہ کہا جاتا ہے۔ عقل کا نور اور دل کا شعور رکھنے والے شخص کو یہ کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھائے مگر پھر بھی گناہ کرے، اس کے ملک میں، اس کے بادشاہی میں رہیں مگر پھر بھی اس کی نافرمانی کرے۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، یہ جاننے کے بعد کہ وہ دیکھنے اور سننے والا ہے، اس کی نگاہوں سے ہم کبھی غائب نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھنے کے بعد بھی اس کے سامنے بالکل گناہ کرنا یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ دن رات اس کی نعمتوں کا لطف اٹھائے اور اس کے احکام پر عمل نہیں کرے، یہ کتنی بری بات ہے۔ اے میرے محترم اسلامی بھائیوں، جس طرح اطاعت بالاتفاق عمدہ اور پسندیدہ ہے، اسی طرح گناہ بھی بالاتفاق برا و ناپسندیدہ ہے۔
پیاری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. اگر باطن خراب ہو تو ظاہری اعمال بھی خراب ہوں گے، اور اگر باطن حسد، ریا اور تکبر وغیرہ عیوب سے پاک ہو تو ظاہری اعمال بھی درست ہوتے ہیں. لہذا ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ عمل کرنا چاہیے. ہم نے بلکہ یوں کہوں کہ ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانا ہے. 60-70 سالہ زندگی کے بعد موت نے آنا ہے، یہ یقینی ہے. قبر میں جانا ہے، یہ یقینی ہے. تو چلے اپنی ذمہ داری کو نبھائیے گا، اپنا خیال بھی رکھیے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. کبھی ہم شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہوگی یہ لے کر آئیں گے، کبھی بیوی کی ذمہ داری کیا ہیں یہ لے کر آئیں گے، کبھی والد کی ذمہ داری کیا ہیں یہ لے کر آئیں گے. مختلف ذمہ داریوں کی تعلق سے یہاں گفتگو ہوگی. ہمارے چینل پر آپ ضرور بنے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور FGN چینل کی دعوت کو عام کرتے رہیے گا. میری ذمہ داری، میری ذمہ داری، میری ذمہ داری، میری ذمہ داری.